السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، قل هذه سبیلی، آپ کہہ دیجیے یہی میرا طریقہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہ اللہ کی طرف بلاؤں پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، اس لیے عبادت اسی کی جائے۔ یہ کام کون کرے؟ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں یعنی رسول کریں، ومن اتبعنی، اور ہر وہ شخص جو میرا اتباع کرے۔ رسول کا اتباع کرنے والا کون؟ سارے مسلمان۔ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہوں، مگر مجھ سے اتباع نہیں ہو سکے گا، اس کا ایمان برباد، اس کا عمل برباد۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمل کو برباد مت کرو۔ اگر تو نے اللہ کی اطاعت سے انکار کیا، تمہارا ایمان برباد، تمہارا عمل برباد۔ اگر تو نے رسول کی اطاعت سے انکار کیا، تمہارا ایمان برباد، تمہارا عمل برباد۔ کہ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول کا اتباع کرنے والا کون؟ سارے مسلمان۔ دین کی دعوت دینا کس کا کام؟ سارے مسلمانوں کا، علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین، سب کا کام دین کی دعوت دینا ہے۔ سارے مسلمانوں کا کام دین کی دعوت دینا ہے۔ تو مسلمان کس کو دعوت دے گا؟ اور دین کی دعوت دو طرح کی ہے۔ ایک تو مسلمانوں کو دین کی دعوت کے جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو اسلام کو پورے طور سے اپناؤ۔ مسلمانوں کو کہا جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ۔ کہتے ہو میں مسلمان ہوں، نماز ہی نہیں پڑھتے ہو۔ کہتے ہو میں مسلمان ہوں، روزہ ہی نہیں رکھتے ہو۔ کہتے ہو میں مسلمان ہوں، شراب بھی پیتے ہو۔ کیسے مسلمان ہو؟ جب کہتے ہو میں مسلمان ہوں تو پورے طور سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کے ہر حکم پر عمل کرو۔ یہ مسلمانوں کو دعوت۔ غیر مسلموں کو دعوت کس بات کی؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا، تم سے پہلے جتنے تھے اس کو بھی وہی کسی نے پیدا کیا۔ تو عبادت خالق کی کرو، مخلوق کی نہیں۔ شرک چھوڑو، توحید کو اپناؤ۔ یہ دعوت کس کو؟ غیر مسلم کو۔ مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کس کو دعوت دے رہا ہے؟ عام طور سے مسلمانوں میں دعوت و تقریب رکھ، اگر اچھا مسلمان ہے تو، ورنہ جیسے کہا مسلمان کا حال غیر مسلموں سے کوئی بہت اچھا نہیں ہے۔ کیا برائی نہیں جو مسلمان میں نہیں پائی جا رہی ہے، مگر جو اچھا مسلمان ہے الحمدللہ توحید پر قائم ہے، نماز روزے کا پابند ہے، اس سے اچھا مسلمان ہے تو فکر کرتا ہے مسلمانوں کو دعوت کی۔ چنانچہ ہمارے مدارس اسی لیے قائم ہے، جمعہ کا خطبہ اسی کے لیے ہوتا ہے، عید کا خطبہ انہی سے مخاطب ہوتے ہیں، اصلاح کانفرنس اسی کے لیے ہم کرتے ہیں۔ غیر مسلم ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ کیوں اوجھل ہے؟
بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ پڑا ہوا ہے کہ مسلم قوم الگ، غیر مسلم قوم الگ، ہم نے مسلمانوں کی اصلاح کر لی، ہمارا کام ہو گیا۔ تو یہ تصور کہ غیر مسلم الگ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطاب کرتے، اہم خطاب کرتے، مسلمانوں کو بتاتے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی ہے۔ جب بھی اہم خطاب کرتے، غیر مسلم کو بتاتے کہ مسلمانوں کو بتاتے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی ہے، اس کو بولنا نہیں۔ کہاں بھائی؟ غیر مسلم کو کے سلسلے میں بتاتے کہ وہ تمہارا بھائی ہے؟ جی ہاں۔ کیا دلیل؟ خطبہ آپ اہم خطاب کرتے تو خطبہ میں 3 آیتیں پڑھتے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ 3 آیتوں کا اہتمام کیوں کرتے تھے؟ ہے کیا اس میں؟ تو ذرا بیچ کی آیت پر غور کر لیجیے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے۔ سارے انسانوں کو اللہ نے ایک ذات سے پیدا کیا۔ وہ ذات کون؟ آدم۔ سارے انسان کس کی اولاد؟ آدم کی اولاد۔ مسلم بھی آدم کی اولاد، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد۔ آدم کا جو خون مسلمان میں دوڑ رہا ہے، آدم کا وہی خون غیر مسلم میں دوڑ رہا ہے۔ تو یوں کہیے ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ ہر انسان بھائی بھائی ہے کہ سب آدم کی اولاد۔ اتنا ہی نہیں کہ باپ میں ایک آدم کی اولاد ہے، سب کی ماں بھی ایک ہے۔ مسلم غیر مسلم سب کی ماں بھی ایک ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا ایک مرد سے، وہ کون؟ آدم، اور ایک عورت سے، وہ کون؟ حوا۔ سارے انسان آدم و حوا کی اولاد۔ تم اس کو کیوں غیر کرتے ہو؟ تو تمہارا بھائی ہے۔ تو جیسے تمہیں فکر کرنی ہے اپنی کہ میں کیسے جہنم سے بچوں، جیسے تمہیں فکر کرنی ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان کیسے جہنم سے بچے، تمہیں ان کی بھی فکر کرنی ہے، غیر مسلموں کی فکر کرنی ہے کہ وہ کیسے جہنم سے بچیں۔ اور اس فکر کے بغیر ہمارا دعویٰ کہ ہم سنت کے شیدائی ہیں جھوٹا ہے۔ اس فکر کے بغیر ہمارا دعویٰ کہ ہم سنت کے شیدائی ہیں جھوٹا ہے۔ کیسے جھوٹا؟ کیا ہماری نماز ویسے نہیں ہوتی جیسے اللہ کے رسول پڑھتے ہیں؟ ہاں ہوتی ہے یقیناً۔ کیا ہمارا روزہ ویسے نہیں ہوتا جیسے اللہ کے رسول رکھتے تھے؟ ہوتا ہے یقیناً۔ اور آگے بڑھ کر کیوں نہیں کہتے ہم تو ویسی دعوت دیں گے جیسے اللہ کے رسول دعوت دیتے تھے؟ یہاں کیوں نہیں کہتے کہ رسول نمونہ ہے؟ اس کے بغیر سنت کے شہدائی نہیں ہو سکتے۔ آپ کا کام پورا نہیں ہوتا، مقصد وجود ہی نہیں پورا ہوتا آپ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کی کیسی طرف، کیسے ان کو جہنم سے بچایا جائے، دن رات ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان غیر مسلموں کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ ان لم یؤمنوا، اگر وہ ایمان نہ لائیں، اسفاً مارے غم کے، وہ ایمان نہ لائیں تو آپ کو غم کس بات کا کہ ہلاک کرو گے، اس کے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ ایمان نہ لائیں تو آپ کو غم کس بات کا؟ غم اس بات کا کہ ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں چلے گا۔ کیا دلیل؟ کیا آپ کو اسی بات کا غم تھا؟ دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی کیفیت غیر مسلم سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص آگ جلائے، آگ میں کیڑے مکوڑے آ کر گرنے لگے تو کیڑوں کو ہٹا رہا ہے، یہاں آگ ہے جل جاؤ گے ہٹو ہٹو، یہاں آگ ہے جل جاؤ گے ہٹو ہٹو۔ کہتے میری کیفیت ایسی ہی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لآخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں
کہ آگے آگ ہے، شرک پر مرو گے تو جلو گے آگ میں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ، آگ سے بچ جاؤ گے. تو یہ طرف جب تک ہمارے اندر نہیں ہوگی کیسے ہم سنت کے شہداء ہیں؟ اور یہی ہمارا مقصد وجود ہے. تو اب بات سمجھ میں آئی کہ وہ ہمارا بھائی، غیر مسلم ہمارا بھائی، اور ہمیں اس کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہے. اس کے بغیر ہمارا مقصد وجود پورا نہیں ہوتا. یہ کام کون کرے؟ اور مسلمانوں، سارے مسلمانوں کے کرنے کا ہے، علماء کا بھی، عوام کا بھی، مرد کا بھی، خواتین کا بھی. بھائی علماء کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، عوام کیسے کریں گے؟ دین کی دعوت کے لیے علم کی ضرورت ہے، عوام کے پاس علم کہاں، تو کیسے وہ دعوت دیں گے؟ بھائی دین کی دعوت کے لیے یقیناً علم کی ضرورت ہے. کتنے علم کی ضرورت ہے؟ کیا کسی مدرسے سے فارغ ہونا ضروری ہے؟ کیا حدیث کی بہت ساری کتابوں کا پڑھنا ضروری ہے؟ تفسیر کی بہت ساری کتابوں کا پڑھنا ضروری ہے؟ یا جس بات کو وہ کی دعوت دے رہا ہو، جس بات کو پیش کر رہا ہو، اس کی دلیل سے واقف ہو تو بس وہ اس کا عالم؟ بات ایسی ہے، جو جس بات کی دعوت دے رہا ہے، جس بات کو پیش کر رہا ہے، اس کی دلیل سے وہ واقف ہے تو اس کا عالم، اور اس پر فرض ہے کہ اس کی تبلیغ کرے. کیا دلیل؟ عوام پر بھی فرض ہے کہ اس کی تبلیغ کرے، باوجود ہے کہ کسی مدرسے سے فارغ نہ ہو، عالم کی ڈگری نہ ہو، فضیلت کی ڈگری نہ ہو. جی ہاں، فرض ہے کہ کرے. کیا دلیل؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، ہماری طرف سے تبلیغ کرو، پہنچاؤ لوگوں کو. ایک آیت تم کو معلوم ہے، جب پہنچاؤ. اور دعا دی اس شخص کو، اور اس شخص کو دعا دی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات یاد رکھتا ہو، اس کو لوگوں تک پہنچائے. کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. اللہ تر و تازہ رکھے اس شخص کو، اللہ خوش رکھے اس شخص کو جس نے میری ایک بات سنی، سمع مقالتی، میری ایک بات سنی، فحفظها ووعاها، اس کو یاد کیا اور اچھی طرح یاد کیا، وأداها كما سمعها، اور جیسے مجھ سے سنا تھا ویسے دوسروں کو پہنچایا. تو اللہ اس کو خوش رکھے. تو کہاں سے آپ نے قید لگا دی کہ عالم کسی مدرسے سے فراغت ہونا ضروری ہے، مدنی ہو تو، یا کسی ہندوستانی کی کسی مدرسے سے فارغ ہو تو وہی کرے گا؟ نہیں بھائی، آپ تجاوز مت کیجیے، اپنے حد سے تجاوز مت کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پہنچاؤ تم، اور تم آپ لوگ اسے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وفد عبد القیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر حائل ہیں، وہ ہم کو عام دنوں میں آپ کے پاس نہیں آنے دیتے، صرف حرمت کے مہینوں میں ہم آ سکتے ہیں. اس لیے فمرنا بامر نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، ہم کو چند موٹی موٹی باتیں بتا دیجئے جس پر عمل کر کے ہم جنت میں جائیں، اور اس کی تبلیغ لوگوں کو کریں، اور اس کی تبلیغ لوگوں کو کریں. تو حدیث میں ہے فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، 4 کام کرنے کے بتائے، 4 کام رکنے کے بتائے، 4 کام کرنے کے بتائے. أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کہ اللہ واحد پر ایمان لاؤ. پھر پوچھا أَتَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے جانتے ہو؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، لوگوں نے کہا کہ آپ ہی بتا دیجیے، اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے. آپ نے بتایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایک بات. دوسری بات اقام الصلاۃ، تیسری بات ایتاء الزکوٰۃ، چوتھی بات صوم رمضان. ایک 5ویں بات کا بھی اضافہ ہے حدیث میں کہ کہا وَأَن تُؤَدُّوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ، کہ ان کی جنگ ہوا کرتی تھی، مال غنیمت ملتا تھا، تو اس کا حکم بھی بتا دیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرو. تو 4 کام کرنے کے، توحید، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، صوم رمضان. 4 کام رکنے کے، اور سب کا تعلق شراب سے. 4 کام رکنے کے، سب کا تعلق شراب سے. نہاہم
عن الدباء والحنتم والمزفت والنقیر، کہا 4 طرح کے برتن جس میں وہ شراب بناتے تھے، شراب کا تصور ختم کرنے کے لیے اس برتن سے روک دیا گیا. کہا کدو کے برتن کو مت استعمال کرو، اس میں شراب بناتے ہیں. مٹی کا برتن جس کو سبز رنگ سے رنگ دیتے تھے، اس میں شراب بناتے تھے، اسے روک دیا. مٹی کا برتن جس پر تالکول لگاتے تھے، اس سے یہ روک دیا کہ شراب بناتے تھے. وہ نقیر، کھجور کے درخت سے کھود کر کے اس کے تنے سے برتن بناتے تھے، اس سے روک دیا. چاروں کا تعلق شراب سے ہے. 4 طرح کے برتنوں سے روک دیا. اب کیا کہا احفظوہن واخبروا بہن من وراءکم، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لو اور جاؤ اس کی تبلیغ کرو. ایک مجلس میں آپ نے چند باتیں بتائیں اور کہا جاؤ اس کی تبلیغ کرو، تو آپ کہاں سے قید لگاتے ہیں کہ 7 سال گزارا ہو، 6 سال گزارا ہو، کوئی ڈگری نظر آیا ہو؟ کہاں سے اللہ کے بندے؟ تو دعوت دین کے لیے علم کی ضرورت ہے یقیناً. جس کی دعوت دے رہا ہو اس کو دلیل سے پیش کر رہا ہے، دلیل معلوم ہے تو اس کا عالم ہے اور اس کی تبلیغ کرے. اچھا تو یہ تو ہوا مسئلہ کہ دین کی دعوت دینا علماء کا بھی کام، عوام کا بھی کام. اچھا تو جو کہتے ہیں کہ عالم ہونا ضروری ہے، ان کی دلیل کا کیا جواب ہے؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل ہے، بے دلیل کی بات نہیں کر رہے ہیں لوگ، دلیل ہے. کیا دلیل؟ کہتے پڑھیے آیت کا اللہ تعالیٰ نے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. دیکھیے اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر بڑی جماعت سے چھوٹی جماعت کیوں نہیں نکلتی؟ تاکہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور جب اپنی قوم کے پاس واپس جائیں تو ڈرائیں. تو دیکھیے ڈرانا یہ دین کی دعوت ہے، علماء کا کام ہے، عوام کا نہیں. اور علماء میں بھی سب کا کام نہیں ہے، یہ تو فرض کفایہ ہے، چند لوگ کرنے تو بس ہو گیا. کہا اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل، کہا اللہ تعالیٰ نے وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ ہوں جو خیر کی دعوت دیں، دین کا کام کریں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. تو کہا یہ علماء کا کام، علماء میں بھی سب کا کام نہیں، کچھ لوگ کریں تو بس ہے. تو بھائی یہ جو اور دوسری آیتیں آئی ہوئی ہیں جس میں خطاب سارے مسلمانوں سے کیا گیا ہے اور سارے مسلمانوں کو کہا گیا کہ تمہیں کرنے کا ہے. اب دیکھیے اس کی جیسے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہاں خطاب علماء سے ہے یا سارے مسلمانوں سے؟ سارے مسلمانوں سے. سارے مسلمانوں کو کہا جائے کہ تم بہترین امت ہو، تم کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. دوسری ہے کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہاں کی خطاب سارے مسلمانوں سے کہ سارے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہی دو انسانوں پر. ابھی جو ہم نے آیت پڑھی قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہ کام میرا ہے اور میرا جو بھی فالوور ہے اس کا ہے. تو یہ ساری آیتیں بتاتی ہیں کام سارے مسلمانوں کو کرنے کا ہے. تو وہ آیت جس سے انہوں نے استدلال کیا، بس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ امت میں سے کچھ لوگ متخصصین ہوں، دین سے اچھی طرح سے واقف ہو، دین میں گہرائی اور گہرائی رکھتے ہوں، جو امت کی رہنمائی کریں گے. تو یہ علماء کا امتیاز ہے کہ عوام کی رہنمائی کریں گے، اس لیے گہرائی کریں، نہ کہ عوام کو روک دیں گے دعوت سے. علماء کا کام ہے کہ وہ عوام کی رہنمائی کریں، تم کو کس طریقے سے دعوت دینا ہے، نہ کہ وہ عوام کو روکنا ہے. نہیں، یہ غلط مفہوم. اور وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ کا بھی جواب وہی ہے کہ کچھ لوگ اسی کام کے لیے خاص ہوں. سارے مسلمانوں کو دین کی دعوت دینی ہے مگر سارے لوگ نہیں نکل پڑیں گے دین کی دعوت کے لیے، کمانا چھوڑ دیں گے، دنیا کا کام چھوڑ دیں گے. نہیں، کچھ لوگ اسی کام کے لیے خاص ہوں گے، باقی لوگ اس کے سپورٹر ہوں گے. باقی لوگ اس کے سپورٹر ہوں گے، کچھ جز وقتی کام کریں گے، کچھ اپنا پیسہ لگائیں گے، کچھ علم نہیں ہے ساتھ دیں گے، چلو ہم کرتے ہیں ساتھ میں، کہ ایک سے زائد لوگوں کو قوت ہوتی ہے. تو اس طریقے سے دین کی دعوت میں حصہ لینا سارے مسلمانوں پر فرض. چاہے خود نکلیں، اگر بولنے کی طاقت ہے تو بولے، بولنے کی طاقت نہیں ہے وقت دے سکتا ہے اس کے ساتھ نکلے، وہ نہیں دے سکتا ہے پیسہ لگائے، اس میں بھی اس کا کام حصہ لگ گیا. کیا دلیل ہے ان سب باتوں کے لیے؟ خود نہ نکلنا کوئی ضروری نہیں. یہ سب
کہا اللہ تعالیٰ نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں محنت کرنا چاہے گا ہم اس کو مختلف راستے بتائیں گے کہ تم کیسے دین کی خدمت کر سکتے ہو، دین کی دعوت کیسے دے سکتے ہو۔ ایک ہی متعین طریقہ نہیں ہے کہ ملو اور دعوت دو، نہیں، ملو دعوت دو یہ سب سے اعلیٰ، کہ اس میں پیسہ بھی لگاتے ہو جان بھی لگاتے ہو۔ اگر تو نے پیسہ لگا دے دیا، مدد کر دی، وہ بھی دین کی دعوت میں شرکت ہو گئی۔ کیا دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں محنت کی اور جنہوں نے پناہ دیا لوگوں کو اور جنہوں نے ان کی مدد کی، سب اللہ کی راہ میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کے دین میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے دین کی دعوت کے راستے بہت سارے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ کی جی میں آئے کہ ہم کو کرنا ہے یہ کام، تو اللہ تعالیٰ راستہ بتائے گا کہ تمہارے لائق کیا کام ہے۔ جس کی جیسی صلاحیت ہے وہ اسی اعتبار سے وہ دعوت مکلف ہے، اسی اعتبار سے وہ دعوت دے گا۔ ہر انسان ایک ہی طرح کا کام نہیں کرے گا، دین کی دعوت کے مختلف طریقے ہوں گے، ہر انسان اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق کرے گا۔ یہ تو ہوا، میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی کہ کام سارے عوام کو، علماء عوام سب کو کرنا ہے، مرد کو بھی کرنا ہے، خواتین کو بھی کرنا ہے۔ خواتین کیسے کریں گی؟ ہو سکتا ہے خواتین سوچتی کہ ہماری نماز تو گھر میں بہتر کہا گیا ہے، نماز جیسی اہم عبادت کہا گیا گھر میں بہتر ہے، تو شاید ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم کو دین کی دعوت نہیں دینی ہے، ہم پابندی، ہم خود توحید پر قائم ہو جائیں، نماز روزے کی پابندی کر دیں، ہمارا کام ہو گیا۔ مگر اس اشکال کو دور کرنے کے لیے کہ نہیں یہ کام تمہارا بھی ہے، یہ کوئی عذر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صراحت کی، کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد، مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست، ایک دوسرے کے ولی، ان سب کا کام، دونوں کا کام، مرد اور عورت دونوں کا کام، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ کام عورتوں کا بھی ہے، یہ کام عورتوں کا بھی ہے۔ عورتیں اپنے حدود میں رہ کر دین کی دعوت دیں گی، مگر درک کرنا اس کو بھی ہے، نہیں آتا ہے تو سیکھیں کیسے ہم کریں۔ اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ عورتیں دین کی دعوت کے لیے باہر نکل سکتی ہیں کیا؟ عورتیں دین کی دعوت کے لیے باہر نکل سکتی ہیں کیا؟ علماء کی دو رائے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ باہر نہیں نکل سکتی، کہ ان کو گھر میں رہنے کا حکم ہے، باہر نہیں نکل سکتی۔ ازواج مطہرات کو حکم تھا کہ تم گھر ہی میں رہو، کہا اللہ تعالیٰ نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ تو جب ازواج مطہرات کو حکم تھا تو دوسری عورتوں کو بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ گھر ہی میں رہیں، باہر نہ نکلیں۔ دوسری دلیل کہ ازواج مطہرات دعوت کے لیے باہر نہیں جایا کرتی تھی، جن کو کچھ پوچھنا ہوتا وہ ان کے گھر جاتے، ان سے معلومات کرتے، تو عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلیں گی۔ جو عالمہ فاضلہ ہے وہ اپنے گھر سے دعوت کا کام کریں گی، جس کو جو پوچھنا ہے ان کے گھر جائیں، جیسے کہ امہات المومنین کے گھر جاتے تھے۔ تیسری دلیل ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ المرأة اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان، کہ عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ تو کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ ایسا سوچنا صحیح ہے یا دوسرے علماء کی رائے جو کہتے ہیں کہ عورتیں گھر سے باہر نکلیں گی دین کی دعوت کے لیے؟ کیوں نکلیں گی؟ اس لیے کہ جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہے وہاں عورتوں کو کھل کر کہا گیا ہے والمؤمنون والمؤمنات۔ تو جب گھر بیٹھے نہیں کام ہو سکے تو ان کو بھی باہر نکلنے کی ضرورت پڑے تو باہر نکلیں گی۔ رہا ازواج مطہرات نہیں نکلتی تھی کہ یہ کیسے نکلیں گی؟ ازواج مطہرات کو گھر میں رہنے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟ بس مطلب گھر سے نکلنا ممنوع تھا یا اس کی حکمت تھی؟ حکمت تھی۔ کیا حکمت تھی؟ حکمت یہ تھی کہ تمہارے گھر میں علم کی باتیں ہوتی ہیں، تم باہر جاؤ گی تو بہت ساری باتیں چھوٹ جائیں گی، اس لیے
علم کا مرکز تمہارا گھر ہے، تم گھر سے زیادہ مت نکلو، تمہیں علم حاصل کرنا ہے، مرکز یہاں ہے۔ کیا دلیل کی یہی حکمت تھی؟ کیا دلیل کی یہی حکمت تھی؟ دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں حکمت کی باتیں بتائی جاتی ہیں اس کو یاد کرو۔ رسول کے بعد تمہیں کو بتانا ہے لوگوں کو کہ گھر میں اللہ کے رسول کیا کچھ کرتے تھے، کیا کچھ کہتے تھے، باہر جانا ہے تمہارے ذریعے سے، تو یہ حکمت تھی ان کو گھر میں روکنے کی۔ اور جن کو سیکھنا ہو وہ ان کے گھر جاتے تھے، یہ حالات کے تحت تھا۔ اس وقت آبادی کم تھی، اس سے ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ اب آبادی اتنی بڑی پھیل گئی ہے، معلمہ کو کہا جائے کہ تم گھر میں رہو، جس کو پڑھنا ہو تمہارے گھر پر آئے، تو ہر معلمہ کا گھر مدرسہ بنانا پڑے گا، اور یہ ہونے والی بات ہے۔ تو یہ وسائل میں سے ہیں، وسائل میں تبدیلی ہوتی رہے گی، جیسے دنیا بڑھے گی وسائل میں تبدیلی ہوتی رہے گی۔ اس کو توقیفی مت کہیے، وسائل توقیفی نہیں ہے۔ اس طریقے سے اب رہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو گھر سے نکلنے کے آداب سکھائے۔ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ، کہ باہر نکلو تو پیر پٹک کر نہ چلنا، تفلاتٍ سیدھے سادھے انداز میں چلنا، تمہارا لباس سیدھا سادہ ہو، خوشبو نہ ہو، یہ سب کے ساتھ چلو۔ تو یہ سب کے ساتھ نکلیں گے تو اجازت کہ اب اجازت کی، یہ تو جواب تھا، اجازت کی دلیل کیا؟ دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو، دوسری مومن عورتوں کو جہاد میں لے جاتے تھے نہیں لے جاتے تھے؟ لے جاتے تھے۔ جہاد کس کام کے لیے ہوتا تھا؟ اصل مقصد تو اعلاء کلمت اللہ، دین کو پھیلانا تھا۔ جہاد میں لے جاتے جہاں ان کی عزت کو خطرہ تھا، ان کی جان کو خطرہ تھا، غلبہ ان کا غلبہ ہونے کی صورت میں قید ہوتی، عزت جا ہو جاتا، کیا ٹھیک کہ ماری بھی جائیں، جہاں ان کی جان کو خطرہ، عزت کو خطرہ، ایسے مقام پر لے جاتے تھے۔ کس کام کے لیے؟ دین کے کام کے لیے، ان کے لائق کام دیا جاتا تھا، مگر لے جاتے تھے۔ اب تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک حد تک امن کا ماحول ہے، جنگ کوئی نہیں، وہ نکلیں گی تو اس کے ساتھ نکلیں گی، قید کے ساتھ، یعنی شرائط کے ساتھ، جیسے کہ گھر والوں سے اجازت ہو، کہیں دور کا سفر ہو تو محرم ساتھ میں ہو، یہ اس قید کے ساتھ ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو دین کا مکلف کیا ہے، اس یعنی دین کی دعوت کا مسلمان کو، مگر اس کی صلاحیت کے ساتھ، جس کی جیسی صلاحیت ہو اس اعتبار سے وہ کام کرے گا۔ تو یہ معلوم کہ عورتیں بھی نکل سکتی ہیں کہ دین کی دعوت ان پر بھی فرض ہے، مگر اپنے شرائط کے ساتھ نکلیں گی۔ اب وقت ختم ہو رہا ہے کہ بھائی دعوت سے جڑا ہوا مسئلہ، تو آپ کے لیے مسئلہ حل ہو گیا کہ کسی مدرسے سے فارغ ہونا ضروری نہیں، جس کی دعوت دے رہا ہے اس کو دلیل سے جانتا ہو تو اس کی دعوت دے سکتا ہے، دلیلیں معلوم ہو گئی، اور یہ کام عورتوں کے بھی کرنے کا ہے، یہ بات معلوم ہو گئی۔ اب مسئلہ کیا طریقہ اپنایا جائے، اور خاص کر موجودہ حالات میں۔ اب سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جب کہا جاتا ہے بھائی دین کی دعوت کے لیے غیر مسلموں سے ملنا ہے، چلو دعوت دینی ہے، تو کہتے ہیں کیا فساد مچانا چاہتے ہیں؟ آپ کسی اور دنیا میں جی رہے ہیں، دیکھتے نہیں، اخبار پڑھتے نہیں، کیا حالت ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے کہ فساد ہو جائے گا، ڈر لگا ہوا ہے اپنی جان کا کہیں اٹھا لیا جائے گا، کہیں غائب کر دیا جائے گا۔ یہ ڈر اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی دلایا جاتا تھا، یہ ڈر اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی دلایا جاتا تھا۔ کون دلاتا تھا؟ شیطان۔ کیا دلیل کہ شیطان یہ ڈر دلاتا تھا؟ پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو ڈراتا ہے تم کو اپنے ماننے والوں سے کہ دین کی دعوت دو گے حملہ ہو جائے گا، تم پر فساد ہو جائے گا۔ فلا تخافون، مسلمانوں تم مجھ سے مت ڈرو، وخافون ان کنتم مؤمنین، تم مجھ سے ڈرو اگر تم مسلمان ہو۔
مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈر کر میرا کام کرو، دین کا کام کرو۔ حفاظت کرنا کس کا کام؟ میرا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو پھیلاؤ گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو تم پر کوئی غالب آ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اپنے ایمان کو مسلمانوں مضبوط کرو کہ یہ ہو جا رہا ہے، وہ ہو جا رہا ہے، بس ایک آیت آپ بار بار پڑھا کیجیے، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ کیا آیت؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے ماحول میں، کہتا ہے اللہ تعالیٰ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندی کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے؟ تم کو کس کا سہارا چاہیے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کی حفاظت کے لیے کافی نہیں ہے؟ تمہیں کس کا سہارا چاہیے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، تم کو لوگ ڈراتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسروں سے۔ کس کی طاقت اللہ کے سامنے کیا کر رہی ہے ایمان نہیں، مگر چھپا ہوا ہے، لوگوں کا ڈر غالب ہے۔ نکالو لوگوں کا ڈر، اللہ سے ڈر کے اللہ کا کام کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اچھا کیسے کریں؟ ماحول تو خراب ہے، اس ماحول کو تبدیل کیسے کیا جائے؟ نفرت کے ماحول کو تبدیل کیسے کریں؟ اس کا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان بتایا ہے اور بڑا ہی بہترین بتایا ہے۔ کیسے کریں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ مسجد حرام سے روک دیا تھا۔ کس بات کا مجرم نہ بنائے؟ أن تعتدوا، کہ تم بھی زیادتی کر بیٹھو۔ تم مسلمان ہو، تم ہر شخص کو انصاف دو گے، وہ تمہارا دشمن کیوں نہ ہو، کسی پر ظلم نہیں کرو گے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے۔ پھر تعلقات کیسے بنائے جائیں، نفرت کیسے ختم کی جائے، آگے بتایا جا رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم ان کے ساتھ جو تم سے دشمنی کر رہا ہے ان کا ساتھ دو اور ان کا ساتھ لو۔ ارے دشمن ہے کیسے ساتھ ہے؟ ہم کو ساتھ آنے دے گا؟ سنیے اس کی مثال سے واضح کرتا ہوں، انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ آج کل بہت سارے سوشل ورک ہوتے ہیں، لوگوں کی رفاہ عامہ کے لیے بہت سارا کام ہوتا ہے۔ کوئی راشن تقسیم کر رہا ہے، کوئی میڈیکل کیمپ لگا رہا ہے، کوئی کوچنگ سینٹر قائم کر رہا ہے کہ ہم ذہین طلباء کو اونچے لے جائیں گے، اونچے اٹھائیں گے، سب کے لیے کر رہا ہے، ملا جلا سب ہو رہا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے جس نے میڈیکل کیمپ رکھا ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں سے کھال کھائے ہوا ہے، وہ دیکھنا نہیں چاہتا، جب موقع ملے کچھ اپنے نقصان پہنچاتا ہے، اس نے میڈیکل کیمپ قائم کیا ہے۔ آپ میں سے کچھ ذمہ دار حضرات، گرچہ کی دعوت نہیں ملی ہے، کیوں دے گا آپ کو دعوت؟ گرچہ کی دعوت نہیں ملی ہے، آپ میں سے کچھ ذمہ دار حضرات وہاں جائیں، کیمپ میں جائیں، اس شخص سے ملیں اور کہیں کہ بھائی صاحب آپ نے تو بڑا اچھا کام کیا ہے، دیکھیے غریبوں کی اتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، کتنے کو چشمہ مل جائے گا، کتنے کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی، کتنے کی باڈی چیکنگ ہو جائے گی، یہ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بھائی صاحب ڈاکٹر لانے میں، دوا خریدنے میں، چشمہ میں کافی اخراجات آئیں گے، لیجیے ہماری طرف سے 10,000 چندہ لے لیجیے، لیجیے آپ ہماری طرف سے 10,000 چندہ لے لیجیے۔ اب ذرا سوچئے، آپ نے جا کر شاباشی دی، چندہ بھی دیا، اس کی سوچ میں کیا آئے گا؟ پہلے جو دشمن بیٹھا ہوا تھا، اب کہے گا نہیں بھائی ہم تو اس کو دشمن سمجھتے تھے، یہ ہمارے بارے میں تو اچھا نظریہ رکھتے ہیں، بن بلائے آئے، پیسہ بھی دے کر گئے ہیں۔ نفرت 1% کم ہوگی انشاءاللہ، 1% کم ہوگی نا، ضرور کچھ نہ کچھ کم ہوگی، چلو 1% مان لیتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بھی پیسہ دیا ہے، آپ بھی کچھ کیمپ لگائیے رفاہ عامہ کا، اور اس کو بلائیے جس کے دل میں نفرت ہے، بلائیے، کہیے کمیٹی نے ہماری کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے ہاتھوں اس کا افتتاح ہو۔ وہ کہے گا ارے کوئی سیاست ہے، جاؤ مجھ کو فرصت نہیں ہے، تم لوگ کر لو جاؤ۔ مگر جب اصرار کریں گے نہیں ہم کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ آپ ہی سے افتتاح ہوگا، تو کہے گا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں۔ وہ آئے گا، آپ کے کیمپ کا افتتاح کرے گا، اور ایسے موقع سے کچھ تحفہ ہدیہ دیا جاتا ہے،
کچھ تحفہ آپ اس کو دیں گے، وہ تحفہ دے کر کے جائے گا، اس کی سوچ میں کچھ تبدیلی آئے گی، 1% نفرت میں کمی آئے گی، ضرور آئے گی۔ 2 بار میں 2% ہوئی، اگر 100 بار اسی طریقے سے کہیں تو 100 بار کیسے کہیں گے بھائی؟ 1 مہینہ 2 مہینے کی بات نہیں ہے، سال 2 سال نہیں، وقت لگے گا، مگر 100 بار اگر آپ نے ایسے کیا تو 1% کم ہوتے ہوتے 100 بار میں 100% نفرت ختم۔ اب 100 پر ہی معاملہ نہیں رکا، 110 بار آپ اس سے مل رہے ہیں، نفرت تو 100 میں ختم، یہ 10 جو ایکسٹرا چل رہا ہے اس میں کیا ہوگا؟ اس میں دوستی بنے گی، اس میں دوستی بنے گی۔ 10 پر ہی نہیں رکا معاملہ، 120 بار آپ چل رہے ہیں، یہ دوستی اب کس میں تبدیل ہوگی؟ دوستی ہوتے ہوتے جگری دوستی میں تبدیل ہو جائے گی نا۔ یہ جو مثال ہم نے پیش کیا ہے، اس کو پر میں قرآن پڑھ رہا ہوں، دیکھیے کیسی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے، یہ فارمولہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی بتا دیا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ پڑھیے ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھا سلوک اور برا سلوک دونوں برابر نہیں ہوتا۔ ادفع باللتی ہے احسن، اس کے برے سلوک کا جواب تم اچھے سلوک سے دو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو ایک وقت آئے گا جس سے تمہاری دشمنی چل رہی تھی، دشمنی ساری ختم، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ، اب وہ تمہارا دوست بنے گا، اور آگے بڑھو گے تو حمیم، وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا۔ دیکھیے اللہ کا بتایا ہوا فارمولہ ہے، کبھی فیل نہیں ہوگا بھائیوں، تو اپنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ فارمولہ تو اونچے کا ہے بھائی، یہ خرچیلا ہے، کیپ لگانے میں آسان نہیں ہے، یہ خرچیلا ہے۔ عوام کے لیے کیا فارمولہ ہے؟ عوام کے لیے کیا فارمولہ ہے؟ عوام کے لیے مختصر کا فارمولہ، ہم ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک بستی میں رہتے ہیں، کبھی کبھی پڑوسی بھی ہوتے ہیں، گھر سے آپ بھی نکلتے ہیں، وہ بھی گھر سے نکلتے ہیں، آمنا سامنا ہوتا ہے، کبھی الگ سلگ بھی ہو جاتا ہے جیسے بھی ہو، مگر کبھی چائے کی دعوت نہیں دیتے، کبھی بلا لیجیے کہ آئیے بھائی چائے پی لیں آج۔ 2-3 دن آپ بلائیں گے تو کیا کرے گا وہ؟ ایک دن کہے گا نہیں ہمارے گھر آج تو چائے ہمارے گھر ہوگی۔ چلو آپ کا پڑوسی نہیں ہے، محلے میں رہتے ہیں، ایک ہی ہوٹل میں چائے پیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، تو کبھی ایسا کیجیے کہ آپ ان کی چائے کا پیسہ دیجیے، 2-3 بار ایسا دیں گے آپ تو کیا کرے گا وہ؟ 4تھی بار وہ دے گا پیسہ، تعلقات بنے، نفرت ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تعلقات بنے گے تو یہ عوام کے لیے۔ مگر یہ تعلقات بنا کر ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اصل مقصد ہونا یہ چاہیے اس کو جہنم سے بچانے کی، کہ یہی رسول کی سنت ہے، کہ یہی رسول کی سنت ہے، ہمارے تعلقات کی بنیاد اس کو جہنم سے بچانا ہو۔ ایک مثال پر ختم کر دے رہا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی غلام سے خدمت لیا کرتے تھے۔ کیا مسلمان آپ کی خدمت کے لیے کافی نہیں تھے؟ کافی تھے، جان دینے والے تھے، پھر بھی آپ نے کیا کیا؟ امت کو تربیت کرنی ہے، امت کو تربیت کرنی ہے۔ ایک یہودی غلام کو خدمت میں رکھا، وہ بیمار ہوا، آپ اس کے گھر گئے عیادت کے لیے، دیکھا معاملہ پریشان کن ہے، اب تک کا معاملہ ہے۔ آپ ایسے وقت میں کہہ رہے ہیں قل لا الہ الا اللہ، بھائی کلمہ پڑھ لو جہنم سے بچ جاؤ گے، قل لا الہ الا اللہ۔ یہودی پر لڑکا، باپ موجود، اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ دیکھیے ایسے وقت میں کیا کر رہے ہیں۔ اس یہودی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت تھی، تبھی تو آپ کی خدمت میں بچے کو چھوڑا تھا۔ تو جیسے لڑکے نے باپ سے کہا کہ دیکھیے کیا کر رہے ہیں، یہودی کہتا ہے اطیع ابا القاسم، ارے وہ اچھی بات کریں مان لو، ہے یہودی مگر جان رہا ہے، کہتے اچھی بات کریں مان لو، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے۔ کچھ ہی لمحہ میں، ابھی رسول وہاں سے گئے نہیں ہیں، کچھ ہی لمحہ میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کی ٹھنڈی سانس لے رہے ہیں کہ ہمارا کام انجام کو پہنچا، ہمارا کام انجام کو پہنچا۔ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اس کو جہنم سے بچا لیا۔
تو ہماری فکر یہی ہونی چاہیے دن رات کہ کیسے ہم جہنم سے بچیں، کیسے ہمارا مسلم بھائی جہنم سے بچے، کیسے ہمارا انسانی بھائی جہنم سے بچے۔ اگر اس فکر کے ساتھ ہم جی رہے ہیں تو واقعہ جینا ہمارے مقصد کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو خود توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کا پیغام ہر انسان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔